یہ بات کے ادوار سلسلہ چلتا رہا غلبے کا۔ میرا سوال یہ ہے، سوچیں ہم اور آپ، بلکہ ہم اور آپ نہیں، آج دنیا کے دوسرے مسلمانوں کو، جو مسلمانوں کے مسائل کو موجودہ دور میں حل کرنا چاہتے ہیں، کوئی سیاست کے راستے سے، کوئی فضائل اعمال کے راستے سے، کوئی دوسرے تصوف کے طریقے سے، کوئی اور دین کا کوئی ایک حصہ پکڑ کر بیٹھا ہے اور اس کی بنیاد پر یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہاں ہمارا دشمن جو ہے زیر ہو جائے گا، مسلمانوں کی مشکلات آسان ہو جائے گی، قانون کے شکنجے ان پر نرم ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت و نصرت آ جائے گی۔ کوئی ایک چیز پکڑ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ نمونہ ہے کہ ہم غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام کا جو اسلامی قافلہ بڑھتا گیا اور بڑھتا ہی چلا گیا، چھاتا گیا اور پوری دنیا پر چھا گیا، برسہ برس چھایا رہا، وہ کس چیز کی وجہ سے تھا؟ جس چیز کی وجہ سے وہاں برکتیں تھی، اللہ کی مدد تھی، غلبہ تھا، مسلمانوں کو قوت اور سطوت حاصل تھی، انہی چیزوں کی وجہ سے قیامت تک اللہ کی مدد، نصرت اور غلبہ ملے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا بہت مشہور قول ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ جامع بات کہ اس امت کا آخری حصہ، ہم ہوں یا قیامت تک آنے والے، اس امت کا آخری حصہ بھی اسی چیز سے سنورے گا، سدھرے گا جس سے اس کا پہلا حصہ سنورا تھا۔ کس چیز سے سنورا تھا؟ میں وہی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بنیاد کیا تھی؟ ابھی میں نے ایک آیت پڑھی، اس معنی کی اور بہت ساری آیتیں ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ہر امت میں پیغمبر آیا، ہر قوم میں اللہ کے پیغمبر بھیجے گئے۔ ہر پیغمبر کا اللہ کی طرف سے جو حکم تھا یا رسالت تھی، پیغام تھا، کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اسی آیت میں آگے ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ایک ایک نبی کی دعوت کا ذکر کر کے اللہ نے کئی نبیوں کے بارے میں کہا کہ اپنی قوم سے جو پہلا جملہ، پہلی دعوت دی، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ یہ ہر نبی کی پہلی دعوت، بنیادی تعلیم۔ ہاں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہاں کیا ہے، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہاں آپ سے پہلے رسولوں کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْبُدُونِ، کہ اللہ کے سوا لا الہ الا انا فاعبدون، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا میری عبادت کرو۔ وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت تمہاری ایک امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، فاعبدون، لہٰذا میری عبادت کرو۔ میں نے سورہ شورى کی بڑی مشہور آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو مشروع کیا، مقرر کیا۔ کون سا دین؟ ما وصى به نوح، وہ دین جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ وما اوحینا الیک، اور پھر جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا، اور جو ہم نے ابراہیم کو وصیت کی تھی، موسیٰ کو کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام ان کو وصیت کی تھی، کیا وصیت کی تھی؟ وہی دین آپ کو بھی دیا، کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو۔ الدین کو، کون سا دین؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ اس آیت کو تحریکی آیت بولتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی تحریکی وحریکی نہیں، دعوتی ہے، ہاں یہ اصطلاحی صحیح نہیں ہے شرعی اعتبار سے، اور یہ کہتے ہیں کہ دین کو قائم کرو اور اس میں فرقہ فرقہ مت بن جاؤ، ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ تمام انبیاء کا، یہاں میں استدلال جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے ہمیں اور آپ کو دیا، وہی دین حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا تھا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ یعنی سارے لوگوں کا دین بنیادی طور سے عقیدے کے اعتبار سے ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ الدین کو قائم کرو۔ الدین کو قائم کرنے کا مطلب، ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے بس اقامت دین کا مطلب حکومت قائم کرنا، تو جن انبیاء نے حکومت قائم نہیں کی، دین کو قائم نہیں کیا، وہ فیل تھے۔ ہاں مولانا ابو العالیٰ مودودی صاحب، سید قطب صاحب اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی تحریریں اپنی تفسیر میں، کتابوں میں لکھے ہیں کہ وہ انبیاء ناکام رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اقامت دین اظہار حق سے، حجت کے اتمام سے ہو جاتا ہے۔ آپ کو حق ملا، آپ نے اس کو قبول کیا، اپنی استطاعت کے مطابق آپ نے دین کا جو حق ہے اسے ادا کیا، آپ نے اقامت کر دی۔
اظہار دین، غلبہ دین، اقامت دین دلائل و حجت کے ذریعے بھی ہوتا ہے، حکومت کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کی طاقت حکومت قائم کرنے کی ہوگی اس وقت آپ اس کے مکلف ہوں گے۔ آپ کی طاقت حکومت قائم کرنے کی نہیں ہے تو آپ اس کے سوال ہی نہیں کیا جائے گا، آپ پر وہ عائد ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو لوگ جو بھڑکاتے ہیں وہ یہ نقطہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جو ہماری طاقت میں نہیں ہے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ ہم زکوٰۃ دینے کی اہلیت نہیں رکھتے، قیامت کو اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دیا۔ حج نہیں کر سکتے، نہیں پوچھے گا۔ اور ایسے بہت سارے کام جس کی استطاعت ہے اور نہیں کیا اس پر پوچھا جائے گا۔ تو خیر دین کو قائم کرو۔ یہاں آیت میں اور جو میں نے 2-3 آیتوں کی طرف اشارہ کیا، اس سے یہ ظاہر ہے کہ تمام انبیاء کا دین بنیادی طور سے ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ بنیاد اس کی توحید ہے۔ پھر دوسرے شرائع اور احکام۔ توحید دین کی بنیاد ہے، خلاصہ ہے، تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز ہے۔ جس قوم نے توحید کو نہیں مانا، امت نے، ان کے نبی نے اس سے آگے کا سبق نہیں دیا۔ اس کے فائدے اگر میں بیان کروں قرآن و حدیث کی روشنی میں صرف کتنے فائدے ہیں تو کئی خطبے کم پڑ جائیں گے، بلکہ سال بھر بیان کرتے رہیں۔ توحید کا بیان ختم نہیں ہوگا، اس کے دلائل، اس کے فوائد، اس کے ثمرات، نتائج، کس طرح انسان کی اس سے اصلاح ہوتی ہے، سماج کے اندر اچھائیاں پھیلتی ہیں۔ ساری نیکیاں توحید سے پھیلتی ہیں اور اس کی شاخیں، ساری نیکیاں، بھلائیاں، اچھائیاں۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر ایک آدمی اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، لین دین میں بے ایمانی کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، اپنی بہن کا حق مار رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ اس کی توحید میں کمی ہے۔ توحید مضبوط ہوتی تو گناہ نہیں کرتا، گناہ ہوتا تو صحابہ کرام کی طرح اللہ کے رسول اللہ کے جناب میں آتا اور کہتا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ پر حد قائم کیجئے۔ کس بنیاد پر اس گناہ کا احساس ہوا اور سزا کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوئے؟ توحید کی بنیاد پر۔ اللہ کا ڈر، آخرت کا خوف، جواب دہی